السلام علیکم میم، بات سن رہو عمران خان صاحب کس حال میں تھے 25 دن یہ پتہ چل جائے گا کل۔ آج عمران خان صاحب کی رہائی کا آرڈر تو جاری ہوا مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب کل پتہ چلے گا کہ خان صاحب رہا ہوتے ہیں یا مزید اندر کر دیے جاتے ہیں۔ پہلے عمران خان صاحب جیل میں تھے، ابھی بھی جیل میں ہی ہیں، اور اس کے بعد کدھر ہوں گے یہ فیصلہ کل ہونا ہے۔ لیکن اس سے سب سے زیادہ جو ایک تجسس ہے لوگوں کو، جو بات تشویش کی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس حال میں ہیں، ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے۔ حالت زار چیف جسٹس صاحب نے بھی پوچھنے کے لیے بلکہ طلب کیا تھا جواب حکومت سے کہ جی بتائیں خان صاحب کی حالت زار کیا ہے، تو وہ چیف جسٹس صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ خان صاحب کی حالت زار کیا ہے۔ لیکن اب پریکٹیکلی فزیکلی عمران خان صاحب پہلی بار 25 دنوں کے بعد وہ منظر پر آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ان کی حالت کیا ہے، ان کی حالت زار ہے یا وہ ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک جو عمران خان صاحب کا تصور ذہنوں میں آتا ہے کہ جی وہ کس طرح کے ہوں گے، کتنی بڑی داڑھی ہوگی، داڑھی سفید ہوگی یا اس پر کالی ہوگی، جو کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوتا ہے، جوان رکھا ہوتا ہے، تو اسی طرح ہوں گے، شیو شوو کی ہوگی، ٹپ ٹاپ ہو کر عدالت آئیں گے، یا پھر حلیہ عمران خان صاحب کا کچھ اور ہوگا۔ ایک یہ معاملہ ہے، اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ پرویز الہی صاحب ہے اور اپنا شاہ محمود قریشی صاحب ہے، یعنی تحریک انصاف ساری کی ساری پوری قیادت چیئرمین جیل میں، اپنا صدر جیل میں، وائس چیئرمین جیل میں۔ تو پرویز الہی صاحب کو جو ترقیاتی کاموں میں گبن کا کیس تھا، اس میں ان کا 2 ستمبر تک کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے نیب کو۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پہلے ہی منظور ہو چکا ہوا تھا، اور اب باری ہے عمران خان صاحب کی۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا، اب یہ سوال ہے۔ میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ نظام جو ہے وہ اب عدالتیں اتنی متنازع ہو گئی ہیں کہ ان کا کوئی احکامات کی وقت نہیں رہی۔ اب اس میں ظاہر ہے قصور سسٹم کا ہے، نظام کا ہے۔ ایک ہائبرڈ رجیم آئی تھی، اور اس کے بعد جو کچھ عدالتوں کے ساتھ کیا گیا، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ملا کر یہ خرابی کی وجہ بنی ہے کہ اب عمران خان صاحب کی رہائی کے آرڈر ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے کسی بندے کی رہائی کے آرڈر ہوتے ہیں، عدالتیں آرڈر کرتی ہیں، مگر پولیس کہتی ہے کہ جی نہیں، ہم نہیں رہا کریں گے، ہمیں کہیں اور سے حکم ہے۔ تو یہ ساری صورتحال، تو اب جو معاملہ عمران خان صاحب کا، پہلے تو میرا خیال اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کا تو بیچارے کا سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ غلط چوائس کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حالانکہ پرویز الہی صاحب کبھی نہ انقلابی تھے، نہ انہوں نے انقلابی ہونے کی دعویٰ کیا، یہاں تک کہ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو نیوٹرل کہہ کر، میر جعفر میر صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے، ان پر الزامات عائد کیا کرتے تھے، تب بھی پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور فوج کے ساتھ ہم کسی قسم کا جو ہے وہ معاملات خراب نہیں کریں گے۔ اور خان صاحب کو بھی یہی مشورہ دیا تھا انہوں نے، بلکہ یہ تک کہہ دیا تھا کہ جی ہمیں تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا ساتھ دو، تحریک انصاف کا ساتھ دو، تو ہم تو باجوہ صاحب کے کہنے پر پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے اتحاد کیا تھا، عمران خان سے متاثر ہو کر ہم نے نہیں کیا تھا، ہم نے تو باجوہ صاحب سے متاثر ہو کر سارا کچھ کیا تھا۔ تو پرویز الہی صاحب تو اپنا واضح کر چکے ہوئے تھے کہ وہ کوئی انقلابی نہیں ہے، لیکن وہ ہرسی ہو گئے، ان کو لالچ یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کے سی ایم بننے سے عمران خان کا سی ایم بننا زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ وہ سوچ تھی جس سوچ نے پرویز الہی صاحب کو جیل بھجوایا، کیونکہ پرویز الہی صاحب کو اندازہ تھا کہ اگر وہ مسلم لیگ نون کی سپورٹ کے ساتھ سی ایم بنیں گے تو وہ فری ہینڈ ان کو نہیں ملے گا۔ وہاں پر مسلم لیگ نون میں گھاک قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے اثر انداز ہوں گے ان کے فیصلوں پر بھی۔ اور جس طرح انہوں نے اپنی حکومت میں میاں والی عمران خان صاحب کا ضلع، اس کو کچھ بھی نہیں دیا، کخ بھی نہیں دیا۔ انہوں نے گجرات کے لیے 100 ارب روپے کے پیکج منظور کر دیے، گجرات کو ڈویژن بنا دیا، یہ تک کر دیا ہوا تھا انہوں نے، ایک الگ سے ڈویژن بنا دیا تھا۔ تو پرویز الہی صاحب اگر مسلم لیگ نون
کی سپورٹ سے اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے سی ایم بنتے تو وہ یہ نہ کر سکتے. تو ان کو اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب کو معاملات کی سوجھ بوجھ نہیں ہے, وہ سسٹم کو نہیں سمجھتے, وہ کھلنڈرے قسم کے انسان ہیں. لہٰذا عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے ان کو تھا کہ وہ پراپر اپنی بادشاہت چلائیں گے, اور انہوں نے کیا. پنجاب میں پھر پرویز الہی صاحب کا ہی راج رہا نا, پھر عمران خان صاحب پی ٹی آئی, یہاں تک کہ انہوں نے پورا کا پورا جو سیکریٹریٹ تھا پنجاب سیکریٹریٹ وہ منتقل کر دیا تھا مسلم لیگ ہاؤس. وہاں بیٹھ کر کامل علی آغا اس کو چلا رہے ہوتے تھے صوبے کو, اور پرویز الہی صاحب چلا رہے ہوتے تھے. تو یہ وہ ایک لالچ تھی جس لالچ نے پرویز الہی صاحب کو یہ دن دکھائے کہ وہ جیل میں اور سارے پی ٹی آئی کے لوگ رہا ہو گئے, وہ نہیں رہا ہو رہے. جس دن گرفتاری ہوئی تھی پرویز الہی کی, اسی دن میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب رہا نہیں ہوں گے. پرویز الہی صاحب کو کوئی ضمانت کروانے کے لیے گرفتار نہیں کیا گیا. بڑے دوستوں نے یہ بات کی تھی کہ جی پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ان کو کلین کیا جائے گا, پرویز الہی صاحب آئیں گے باہر, اور پھر پرویز الہی صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں ڈالیں گے, اور ان کو اسپیشل ٹاسک ان کو ملے گا. تو لہٰذا ان کو گرفتار کر کے ایک عمران خان کے سامنے ان کو ہیرو بنایا گیا تاکہ وہ پی ٹی آئی کے اوپر قبضہ کر سکیں. تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ نہیں, یہ پرویز الہی صاحب کی سوچ ضرور تھی جس کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی کے صدر بھی بنے, لیکن پی ٹی آئی میں شمولیت کے بعد. لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ کچھ اور کھیل رہے تھے, اور پھر عمران خان صاحب کے کھیل میں چاہتے نہ چاہتے ان کا ساتھ دے کر پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب سے بھی بڑے مجرم بن گئے. ظاہر ہے جن کی طاقت ہے, جن کا سکہ چلتا ہے ان کے سامنے. تو لہٰذا وہ میں نے گزارش کی تھی کہ وہ اس لیے گرفتار نہیں ہوئے کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا, اور بات صحیح ثابت ہوئی. تو اب بھی پرویز الہی صاحب ایک مقدمے سے ان کی جان چھوٹتی ہے تو دوسرے مقدمے میں اب نیب پرویز الہی صاحب کو رگڑا لگا رہی ہے. یہی ہوتا ہے, صاحبزادے جن کی سیاست, جن کا سیاسی مستقبل محفوظ کرنے کے لیے پرویز الہی صاحب نے جو یہ سارا داؤ کھیلا تھا, وہ بیٹھے ہوئے باہر. وہ ان کو فکر نہ فاقہ, باپ جیل میں اور وہ باہر بیٹھے ہوئے. تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ تو ابھی میرا خیال ہے کہ اور برا ہوگا, شاید کہنا نہیں چاہیے, لیکن یہ حقائق یہی بتا رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو کوئی معافی شافی نہیں ملنی, اور بلکہ مزید کئی اور مقدمات ان کے آئیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب وہ جو ٹاسک لے کر رہا ہوئے تھے وہ پورا نہیں کر سکے تھے. قریشی صاحب نے کہا کہ انڈرسٹینڈنگ ایک ہوتی ہے نا کہ جی ٹھیک ہے مجھے آپ رہا تو کریں نا, میں عمران خان صاحب کے ساتھ جا کر بات کرتا ہوں, میں ان کو کہتا ہوں کہ خان صاحب خاموش ہو جائیں. آپ کو یاد ہوگا جو پہلی ملاقات تھی عمران خان صاحب کی شاہ محمود قریشی کی رہائی کے بعد, قریشی صاحب ان کے گھر گئے تھے, اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب خاموشی کے ساتھ چلے گئے تھے. میڈیا باہر انتظار کرتا رہا تھا, اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی نہیں کی تھی, کوئی بات چیت وہ سامنے نہیں لے آئے تھے. اور پھر خبر یہ آئی تھی کہ جی وہ عمران خان کو انہوں نے مشورہ دیا کہ خان صاحب ذرا آپ تھوڑا سا مہربانی کریں, تھوڑا سا آپ آرام کریں, سکون کریں, ٹھنڈ رکھیں, ہم معاملات ٹھیک کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو مائنس کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے مان جائیں کہ آپ پیچھے ہو جائیں. تو عمران خان صاحب نے انکار کر دیا تھا. تو اس کے بعد ظاہر ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو عمران خان صاحب کی لائن تو اس طرح نہیں ٹو کر رہے تھے, لیکن عمران خان کے اگینسٹ نہیں گئے. تو پھر یہ تو ہونا تھا کہ قریشی صاحب, پھر سائفر کا معاملہ تو تیار تھا, اور بھی کئی معاملات ہیں, تو قریشی صاحب بھی اس میں ہو گئے گرفتار. اب اسپیشل کورٹ سائفر کی بن گئی, وہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ بن گیا, معاملات اس طرف اس ڈگر پر چل پڑے ہوئے. تو اب اس میں شاہ محمود قریشی کا تو مکھڑا دوسرے تیسرے دن جب, بلکہ 3 بار ہوا نا ان کے ریمانڈ کے لیے جب ان کو لایا گیا, تو وہ تو آتے ہیں میڈیا کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے اب یہ تجسس ہے سب کو کہ وہ کس حال میں ہوں گے, کیونکہ خبریں یہ آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے شیو کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے. اس کے پیچھے کئی ریزنز تھیں, اور ایک بڑی ریزن جو سمجھ بھی آ رہی تھی وہ یہ کہ خان صاحب جو ہے پہلے تو ان کو جیل حکام نے منع کر دیا تھا کہ جی نہیں بھائی یہ تو ریزر دینا, یہ کرنا, کوئی ایسی تیز دھار چیز دینا وہ تو
مناسب نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اور جیل مینول میں بھی نہیں ہوتا. کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان روزمرہ میں تو استعمال کرتا ہے لیکن جیل میں ان کو نہیں دی جاتی. پھر جیل میں خصوصی وہ ہوتے ہیں نائی، وہ آ کر شیو کر جاتے ہیں. تو شروع میں تو یہ تھا کہ یہ عمران خان صاحب کو اسی وجہ سے ان کو شیونگ کٹ یا ریزر نہیں دیا گیا، اور بعد میں خبریں یہ آئیں کہ نہیں، عمران خان صاحب کو شیونگ کٹ اور ریزر دینے کی آفر کی گئی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے گھر سے جو آئے گی پیکڈ شیونگ کٹ وہ میں یوز کروں گا، اور بشرا بی بی اگر وہ لے آئیں گی تو پھر خبریں یہ آئیں کہ جی وہ ان کی شیو بڑھ گئی ہوئی ہے، داڑھی بڑھ گئی ہوئی ہے. اور حالت زار بشرا بی بی نے خط لکھا چیف جسٹس کو کہ جی وہ، بلکہ وہ ایک بیان حلفی بھیجا کہ جی ان کی حالت پتلی ہے، بہت خراب ہے، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ان کی عمر بہت ظاہر بڑھ چکی ہوئی ہے. تو وہ اس حالت میں ان کا وزن گرنا ان کی زندگی کے لیے خطرناک ہے. تو جو چیف جسٹس صاحب نے حالت اظہار پہلے پوچھی ہوئی تھی، تو حالت اظہار کے بعد جو حکومت نے رپورٹ جمع کروائی اس میں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو ہفتے میں 2 بار مرغی، دیسی ککڑ دیسی گھیو میں، دیسی گھی میں، اور دیسی بکرا وہ بھی دیسی گھی میں، کبھی روسٹ کر کے، کبھی جو ان کی جو فرمائش ہوتی ہے، اور باقی چیزیں ساری سامنے آ گئی تھیں کہ کیا کیا وہ کھاتے ہیں، کیا کیا فرمائش کرتے ہیں. وہ جو سہولیات تھیں اس میں تکیے کا ذکر بھی تھا، اس میں ٹیبل کا ذکر بھی تھا، اس میں میٹرس کا ذکر بھی تھا، اس میں خان صاحب کو ملنے والی جو جتنی بھی چیزیں تھیں، قرآن پاک جو ان کو ملے ان کا ذکر تھا. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جی ایک پنکھا ہے، ایک ایئر کولر ہے، وہ سارا کچھ ذکر تھا کیا کیا ان کو ملا ہوا ہے. لیکن اس میں یہ نہیں تھا، یہاں تک کہ تولیے بھی تھے کہ تولیے بھی ان کو دیے جاتے ہیں، یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی شیونگ کے لیے سامان دیا گیا. تو اب وہ کیسے دکھیں گے؟ میں نے تو دیکھا ہوا عمران خان صاحب کو جب وہ میاں والی جیل سے مشرف کے دور میں جب وہ رہا ہوئے تھے 7 دن کے بعد، تو تب انہوں نے شیو نہیں کی ہوئی تھی باہر. 7 دن کی شیو کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی، لیکن وہ بہت برے حال میں باہر آئے تھے. تو اب یہ کہ جی جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو دعوے کیے جا رہے ہیں، وہ دعوے ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، یہ پتہ کل چلے گا. وجہ یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب کو سائفر والے معاملے میں اسپیشل کورٹ جو ہے ابو الحسنات صاحب کی، اس میں ان کو پیش کیا جائے گا، اور اس اسپیشل کورٹ میں جب عمران خان صاحب کو لایا جائے گا ریمانڈ کے لیے، ظاہر ہے جسمانی ریمانڈ مانگا جائے گا، تو اس وقت ان کا حال کیا ہوگا، وہ کس طرح ہوں گے، یہ پتہ چل جائے گا. 25 دنوں کے بعد یا 26 دنوں کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی تصویر، ان کا چہرہ، ان کی ویڈیو، یا جو وہاں عدالت میں لوگ موجود ہوں گے اسلام آباد میں یہاں، وہ ان کو براہ راست دیکھ سکیں گے. کیونکہ جو خبر آئی تھی کل، آج جو خبر آئی تھی کہ جو ان کی رہائی کا فیصلہ ہو گیا، عدالت نے ضمانت دے دی، اور اس سے پہلے خبر آئی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کو سائفر میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. تو پھر جب رہائی کے لیے دوڑیں لگیں، بشرا بی بی پہنچی ہوئی تھیں، عمران خان صاحب کی بہنیں پہنچی ہوئی تھیں، وکیل پہنچے ہوئے تھے، روپکار لے کر جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے ضمانتی مچل کے. تو بتایا گیا کہ جی نہیں، کوئی جلدی نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مٹھائی شٹھائیاں نہ بانٹیں. خان صاحب کو سائفر میں وہ جوڈیشل کسٹڈی پر ہے کل 30 اگست تک، اور پھر کل خان صاحب کو پیش کیا جائے گا جب اس اسپیشل کورٹ میں، تو تب یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی، اور عمران خان صاحب میڈیا کے سامنے بھی آئیں گے. اگر ان کو میڈیا سے بات کرنے دی جاتی ہے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کس حال میں، مورال کیا ہے. اصل چیز جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا جنون، انقلاب، حقیقی آزادی، وہ کیا ہے، وہ کتنا کو تگڑے ہیں یا وہ کمزور ہو گئے ہیں، میڈیا سے گفتگو کریں گے نہیں کریں گے، بات کریں گے نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں. اور پھر اگر بات کریں گے تو وہ کیا کریں گے، اور کس طرح بڑھتی ہوئی شیو کے ساتھ عمران خان صاحب نظر آئیں گے. یہ ساری چیزیں، مطلب وہ جو حالات پچھلے 20-25 دن رہے ہیں، ان حالات کا ایک پورا کا پورا نمونہ جو ہے وہ اسپیشل کورٹ جو ہے FIA کی، اس میں سامنے آنے کا امکان ہے. تو جب آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کس حالت میں ہوں گے. ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ حالت ٹھیک ہے ان کی، سوائے شیو بڑی ہوئی ہے، باقی وہ سارا اپنی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، خوراک بھی پراپر لیتے ہیں، اور پڑھ بھی رہے ہیں. شروع کے دنوں میں پریشان تھے، بعد میں تھوڑا سا جب پتہ چل جائے نا کہ یار یہاں سے رہائی نہیں ملنی، تو پھر ایک ہوتا ہے نا آس ٹوٹ جاتی ہے جب،
تو پھر حوصلے بڑھتے ہیں کہ چلیں اب رہنا ہے نا ادھر، اب باہر جانے کی امید نہیں ہے تو پھر رہنا ادھر ہے، تو پھر ذرا حوصلے کے ساتھ رہیں۔ تو حوصلے کے ساتھ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب پھر بہتر، پھر شروع میں پریشان تھے لیکن بعد میں نہیں تھے۔ تو یہ سارا کچھ پتہ چل جائے گا کل جب ان کو سائفر میں لایا جائے گا اسپیشل کورٹ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔